اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ یہ حیدرآباد میرا شہر ہے، 12-14 سال سے میں یہاں مقیم ہوں، لیکن آج پہلی دفعہ مجھے اسٹیج پہ آنے کا اتفاق ہوا۔ اسٹیج پہ آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی کسی کی مخالفت نہیں ہے۔ ہر شہر میں دل والے ہوتے ہیں، ان دل والوں کو نکالنا مقصود ہے، اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصد ہے۔ حضور پاک کے زمانے میں 2 طرح کا علم تھا، ایک زبان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے۔ جن لوگوں نے وہ صرف زبانی علم سیکھا، انہی میں سے کوئی خارج ہوا، کوئی منافق ہوا، اور جن لوگوں نے وہ باطنی علم، دل والا علم بھی سیکھا، وہ تو اے صحابی یا رسول اللہ کہلائے، اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ ظاہری علم کتابوں میں، حدیث شریف میں، ہر علماء کے پاس مسجد میں موجود ہے، لیکن وہ باطنی علم نہ مسجدوں میں ملتا ہے، نہ حدیثوں میں ملتا ہے۔ قرآن مجید میں صرف 3 الفاظ ہیں، باطنی علم کے قرآن مجید میں صرف 3 الفاظ ہیں، باقی سب علم شریعت ہے۔ اور وہ 3 الفاظ کیا ہیں؟ جن کو تم کہتے ہو حروف مقطعات۔ تم کہتے ہو حروف مقطعات، آگے چلو، آگے تو زہری زہر ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں میں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، قرآن مجید کا پہلا لفظ لے لیا، الف سے اللہ اللہ کرتا رہا، اور اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ منور ہو گیا۔ جب سینہ منور ہو گیا تو اس میں ظاہری اور باطنی علوم خود بخود ہی آ گیا۔ وہ باطنی علم حدیث شریف میں بھی نہیں ہے، قرآن مجید کی تشریح حدیث شریف میں ہے، لیکن باطنی علم حدیث شریف میں بھی نہیں۔ حدیث شریف میں صرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے ہیں، ایک تمہیں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث شریف میں بھی نہیں ہے، تو پھر وہ باطنی علم کہاں ہے؟ کبھی سوچا؟ وہ بہت ہی ناپید ہے، وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے، اور وہ سینہ بائی سینہ مستحق لوگوں کو ملتا ہے۔ جس طرح ظاہری علم کے لیے سفید کاغذ چاہیے، اسی طرح باطنی علم کے لیے سفید سینہ چاہیے۔ اب وہ باطنی علم کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں درویشوں کا خیال ہے کہ یہ دل اللہ اللہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی زبان ہی نہیں ہے تو یہ کہاں سے اللہ اللہ کرتا ہے؟ یہی کہتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان، یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ یہ 2 جبڑوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے، اور وہ 2 پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ اس کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفا، وہ سینے کے درمیان میں۔ اگر کسی کی وہ مخلوق ختم ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو ٹھیک ہے، پتہ نہیں بولتا کیوں نہیں ہے۔ انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے، زبانوں کا فرق نہیں ہے، زبانیں ایک ہی جیسی ہیں۔ اگر یہ مخلوق جانوروں میں بھی ہوتی تو وہ بھی کچھ توتلا ہی سی بول لیتے، کچھ نہ کچھ تو بولتے ہی۔ اب یہ جو مخلوق لطیفہ اخفا ہے، اس کے ذریعے زبان بات کرتی ہے، وہ آزاد ہے۔ اسی طرح کی ایک اور مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ قلب، وہ اس گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے، اس طرح وہ دل اللہ اللہ کرتا ہے۔ یہ زبان جب اللہ اللہ کرتی ہے تو جنبش میں آتی ہے، اسی طرح وہ گوشت کا لوتھڑا جب اللہ اللہ کرتا ہے تو دل کو جنبش ہوتی ہے، جب دل کو جنبش ہوتی ہے تو ادھر عرش مولا کو جنبش ہوتی ہے۔
فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ایک خاکی بندہ جس پہ انکار سجدہ ہوا تھا، آج وہ نہیں، آج اس کا دل میرے ذکر میں مصروف ہے۔ فرشتے کہتے کاش ہم بھی اس طرح کے انسان ہوتے، ہمارے اندر بھی ایسا دل ہوتا، ہم بھی تیرے عرش مولا کو ہلاتے۔ اگر تم کو فضیلت ہے فرشتوں اور جنوں سے تو اس دل سے فضیلت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تم 10 20 30 سال میں ان سے بازی لے جاتے ہو، وہ ہزاروں سال کی عبادت پیچھے رہ جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کاش اگر ہم میں یہ دل ہوتا ہم حضرت انسان کو ایک قدم آگے نہ جانے دیتے۔ اب یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ اگر وہ مخلوق جس کا نام لطیفہ قلب ہے اس کی شکل فرشتوں کی طرح ہے، اگر وہ جاگ اٹھے تب یہ بات میسر ہوتی ہے، لیکن وہ جاگے کیسے؟ اگر کسی شخص نے انڈا نہ دیکھا ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چوں چوں کرے گا، کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ زبان ہے، نہ پر ہے، کیسے یہ ہوا میں اڑے گا، کیسے چوں چوں کرے گا؟ اس کا نام بیضہ ہے، تمہارے بیضے کی نقل ہے، تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے، اس کے اوپر 3 چھلکے ہیں اور تمہارے سینے والے کے اندر 1,80,000 جالے ہیں۔ اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے اور اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے۔ اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے۔ اس کے اندر ایک چوزا بند ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن چوزا بند ہے، اور اس کے اندر ایک فرشتہ بند ہے۔ جب گرمی سے وہ چوزا پھٹتا ہے تو اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے، بغیر سکھے سکھائے چوں چوں کرتا ہے، اس کی فطرت ہے۔ اور جب یہ پھٹتا ہے تو بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرتا ہے۔ اس وقت آدمی دیکھتا ہے کہ میرے اندر کون سی مخلوق جاگ اٹھی جو اللہ اللہ کر رہی ہے۔ یہاں سے پھر 2 طرح کی تسبیح چلتی ہیں، ایک زبان والوں کی اور ایک دل والوں کی۔ زبان والوں کی تسبیح کیا کرتی ہے؟ وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ، وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ، یعنی اس کا کام صرف ٹک ٹک کرنا ہے۔ اب تسبیح بھی بار، اللہ اللہ بھی بار، اور جو تمہارا دھیان ہے وہ بھی بار۔ ایک دفعہ اللہ کہہ لینا کافی ہے، گھڑی گھڑی اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ بھی ایک دفعہ دل سے کہہ لینا کافی ہے نا، گھڑی گھڑی کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، اسی طرح لفظ اللہ اللہ جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو نور بنتا ہے۔ اب تمہارا دھیان بھی بار اور وہ جو نور بن رہا ہے وہ بھی بار۔ یہ عبادت ضرور ہے لیکن یہ روحانیت نہیں ہے۔ عبادت ہے، روحانیت نہیں ہے۔ یہ عام لوگوں کی تسبیح ہے، اور خاص کی تسبیح کیا ہے؟ اسی طرح کی ٹک ٹک تمہارے اندر ہو رہی ہے۔ اب وہ جو چیز بیدار ہو چکی، اب آدمی اس کا استاد بن جاتا ہے۔ اب اس کو کہتا ہے کہ تیری تسبیح یہ ٹک ٹک ہے، اس کے ساتھ اللہ اللہ کر۔ 3 سال تک اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا ہے، کبھی مٹتی ہے، کبھی ہٹتی ہے، کبھی ملتی ہے، کبھی ہٹتی ہے، اور 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ ڈٹ کر سوتا ہے اور اس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے۔ سبھی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگتے ہوں ستے ہو تو کچھ ستے ہوں جاگتے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن وہ سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بستروں پر سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے۔ اب یہ مرتبہ تو مل گیا۔ وہ جو مخلوق ہے اس قسم کی تمہارے اندر 7 مخلوقیں ہیں، حدیث شریف میں باقاعدہ ان کے نام ہیں، ان کو لطائف بولتے ہیں۔ 9 ان کے خلیفہ ہیں جن کو جسے بولتے ہیں۔ اس تمہارے ڈھانچے میں 16 مخلوق ہیں، ایک تم ہو 17 ہو، اور وہ مخلوقیں تمہاری نسوں میں چپٹی ہوئی ہیں، ان میں جان نہیں ہے۔ اب اللہ اللہ کا نور، اللہ اللہ کو نور اب نسوں میں جانا شروع ہو گیا۔ نسوں میں کیسے جانا شروع ہوا؟ ان ٹک ٹکوں کا کیا کام ہے کہ وہ خون کو آگے دھکیلتی ہیں، پھر خون کو آگے دھکیلتی ہیں، وہ خون نس نس میں جاتا ہے، پھر دل میں آتا ہے، پھر وہ ٹک ٹکیں اس کو نس نس میں بھیجتی ہیں۔
اب ان ٹکٹکوں کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، ان ٹکٹکوں کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا. اب وہ اللہ اللہ ان ٹکٹکوں کے ذریعے نس نس میں چلا جاتا ہے، پورے خون میں اللہ اللہ چلا جاتا ہے. جب نس نس میں اللہ چلا جاتا ہے، اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا. فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھی. سخی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تجھے 72,000 اور ثواب ملے گا اگر دل ایک دفعہ اللہ کہے تو. کہ کیسے ملے گا؟ کہ یہ جو مسام ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں. دل نے ایک دفعہ اللہ کری 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی. پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلا اتنا، اور خودی کا مطلب سمجھایا کہ خودی کا سرے نا لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر، لوگ کہیں مجنون ہو گیا، منافق کہیں ریاکار ہے. وہ جو پہلا درجہ تھا وہ مسلمان کا تھا، اس میں 72 فرقے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اور یہ جو درجہ ہے یہ مومن کا ہے. سورۃ حجرات میں ہے اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا. مومن نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں، مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. اگر یہاں تک کوئی عام آدمی پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نور ہے. اگر کوئی عالم یہاں تک پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں یہ نور علی نور ہے. انہی عالموں کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہوں گے. اور واقعی ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے. انہی لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، جہاں کوئی فتنہ اٹھا فوراً جا کے مٹایا. اور جو اس علم باطن دل کے علم کے بغیر عالم ہے ان کو عالم سو کہتے ہیں. وہ کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے، مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں. انہوں نے فتنہ مٹایا اور یہ روز ایک فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں. اسی طرح مسلمان کی نماز اور مومن کی نماز اور ولی کی نماز. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ولایت شروع ہو جاتی ہے. یہ ولی لوگ آسمانوں سے نہیں آتے ہیں. جو بھی بچہ ہے اس دنیا میں آیا، ہاں کافر کا بچہ ہوا، وہ ولایت کا راز لے کے آیا کہ شاید کبھی مسلمان ہو جائے اور وہ ولایت کا راز استعمال کرے تو ولی بن جائے. اور تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے بھی ولی بن گئے، مسلمان ہوئے اور ولی بن گئے. وہ ولایت کا راز کیا ہے؟ تم نے دیکھا ہوگا کہ رات کو یہاں سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو، تم نہیں ہوتے، تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے. وہ تمہارا نفس ہے جو ہر کسی کا آزاد ہے. اب تمہارے اندر وہ جو نسوں میں چپٹی ہوئی مخلوقیں ہیں اب ان کو بھی نور ملنا شروع ہو گیا، وہ بھی اندر بیدار ہوگی، ان میں بھی جان ہوگی. اب تم نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو اور تمہارا رخ تبدیل ہو. 12 سال لگے. وہ جو کہتے ہیں کہ فلاں ولی نے 12 سال کا چلا کیا، 11 کا کیوں نہیں کیا، 13 کا کیوں نہیں کیا، 10 کا کیوں نہیں کیا. جس طرح 18 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اسی طرح 12 سال کی عمر میں وہ مخلوقیں بالغ ہو جاتی ہیں. ان کی غذا گوشت روٹی نہیں ہے، ان کی غذا اللہ کا نور ہے. اللہ کے نور سے 12 سال میں وہ بالغ ہو گئی. اب سونے کی ضرورت نہیں ہے. اب تم نے سوچا، دیکھیں حضور پاک کیا کرے ہیں، تم نے سوچا اور وہ حضور پاک کے قدموں میں ہے. اور بلے شاہ فرماتے ہیں کہ لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ. کہ جو لوگ
5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے، با جماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے۔ لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے۔ وہ قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے۔ اب تم ان مخلوقوں کے استاد ہو، ان کا تعلق تمہاری سوچ سے ہو گیا۔ اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا وہ اوپر پرواز کر گئی۔ فرشتوں نے روکا، نہیں رکی، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا۔ اور وہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئیں، وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے۔ ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس وقت کہا، اس وقت نہیں کہا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے؟ مرنا تو سب کو ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، ولیوں نبیوں کی روحیں بھی آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں۔ پھر کبھی سوچا پھر ان درباروں میں کیا ہے؟ جب ان کی روحیں بھی اوپر چلی گئی تو پھر درباروں میں کیا ہے؟ وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں روح ان کی بھی اوپر چلی گئی، وہ اضافی مخلوقیں ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئے ہیں، لوگوں کو فیض پہنچاتی، ذکر کرتی، نماز پڑھتی، اور قیامت تک ان کا ثواب ان کی روح کو ملتا رہے گا۔ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہے۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلاں دن خانے کعبے میں دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا؟ کہ میرا اندر تھا۔ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ اندر، ان سب کے اندر موجود ہے۔ اگر تم ان میں سے ایک کو بھی زندہ کر لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو۔ اگر تم نے ان مخلوقوں کو اپنی زندگی میں ختم کر دیا وہ 40 سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اگر زندگی میں ختم کر دیا تو تم زندہ ہی مردہ ہو۔ غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمیوں نے دعوت پکائی، سنا ہوگا، 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو آپ کو ماننے چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا، لیکن ان کو بھی نہیں پتا کہ کیسے ہوا۔ غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا، اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھی۔ اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا، اٹھی بھی ہوں گی، بیٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کری ہوں گی، اور جس میں اٹھنے بیٹھنے اور باتوں کی طاقت ہے، نماز میں یہی کچھ ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو، اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، کہتے ہیں نا یہ جسم نہیں جاتا، وہ جسم کا اندر جاتا ہے۔ اب وہ غوث پاک کا جسم خواہ مسجد میں تھا تو اندر کی مخلوقیں آزاد تھیں، خواہ آپ کا جسم مبارک قبر میں چلا گیا تب بھی وہ چیزیں آزاد ہیں، اور آج تک لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں۔ یقین کرو علم باطن کے بغیر علم ظاہر بھی کو نہیں۔ یہ مذہب اسلام کے 2 پر ہیں، ایک پر سے پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ نماز 3 قسم کی ہے، ایک نماز صورت ہے، ایک نماز حقیقت ہے، ایک نماز عشق ہے۔ نماز صورت ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، اس کو پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ 72 فرقے والے بھی نماز صورت پڑھتے ہیں، سکھ جاسوس بھی نماز صورت پڑھا کے چلے گئے، اور جس کو سکھ جاسوس بھی پڑھ لیتا ہے اس نماز کا کیا اعتبار ہے؟ نماز صورت کیا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں، ان کی نماز دکھاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ آپ نے آمین کہا، آپ نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جنہوں نے آمین کہا مسلمان ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا کافر رہے، جنہوں نے ہیل و جد کری منافق ہوئے۔ اب جب تم نماز پڑھتی ہو تو تم کس کو کہتے ہو؟ روز کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے۔
تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے، وہ جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی نہیں ہے. پھر کہتے ہو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کہتا ہے بیوی بیمار ہے. منافقت کر رہا ہے نا، مان ہی نہیں رہا. پھر تم نے کہا لامی علیہ والامی ولد، اس نے کہا ڈیوٹی سے لیٹ ہو گیا ہے چل. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا، اب منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ نماز دکھاوا ہے. دکھاوا کیسے ہے؟ خشوع خضوع سے مسجد میں کھڑا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہوں، نہ شکلوں کو، نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں، نہ تیرے سجدے کو، میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں دنیا، شیطانی خیال، کاروبار، اور جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں ٹینشن کھڑا ہوا ہے. یہ نماز دکھاوا ہے. بھلے آپ گھر میں اکیلے پڑھیں پھر بھی یہ نماز دکھاوا ہے. یہ نماز تباہی بھی ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ تباہی بھی ہے. تباہی کیسے؟ 5 وقت کا نمازی تھا، ایک نیکی فائل پہ لکھی گئی، لیکن تھوڑا سا تکبر دل میں بھی آیا کہ میں نے جماعت سے نماز پڑھی. دل خالی ہے، نیکیاں کر رہا ہے، فائل میں لکھی جا رہی ہیں نیکیاں، لیکن دل میں تکبر، حرص، حسد آ رہا. پھر کیا ہوا؟ ایک دن فائل نیکیوں سے بھر گئی، لیکن وہ سینہ تکبر، حرص، حسد سے بھی بھر گیا. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھنا چاہا تو وہ فائل کو نہیں دیکھتا ہے، وہ دلوں کو دیکھتا ہے. دلوں میں تکبر، حسد بھرا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے. جب اس سینے میں تکبر آیا، تہجد بھی پڑھتا ہے لوگوں نے کہا، اور تکبر آیا. ایک دن بے نمازی کو دیکھا، بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. اس وقت علم باطن کام آتا ہے، ورنہ اس کا ایمان ہی چلا جاتا ہے. علم باطن کیسے کام آتا ہے؟ جب وہ تکبر سینے میں آتا ہے تو سینے میں اللہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے، اس تکبر کو باہر پھینک دیتی ہے. پھر تکبر آتا ہے سینے میں، وہ اللہ اللہ ہو رہی ہے، اس تکبر کو باہر پھینک دیتی ہے اور وہ سینہ محفوظ رہتا ہے. ادھر جب تکبر کی انتہا ہو گئی، بے نمازی کو دیکھا، بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، اور یہ نہیں پتا تکبر عزازیل کا خوار کا. عزازیل کو تکبر نہیں خوار کیا. اب سوچنے لگا کہ اس وقت روئے زمین میں میرے جیسا کوئی آدمی نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ حضور پاک افضل بشر ہے. اب اس نے ساری سنتیں اپنا لی، ساری سنتیں جب اپنائی، اب کہنے لگا اب مجھ میں اور حضور پاک میں کیا فرق رہا، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں. جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا. وہ نمازیں اس کا ایمان ہی لے گئی. اس کو نماز صورت بولتے ہیں. اب نماز حقیقت کیا ہے؟ جس کے لیے مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے، عام لوگوں کی نماز صورت ہے. فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے. تمہیں سب سے پہلی سنتوں کو اپنانا پڑے گا. تمہارا پہلا رکن وہ بھی کلمہ ہے. کلمہ افضل ذکر، کلمہ ذکر میں ہے، اور ذکر کے لیے حکم ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر. تمہارا قرآن مجید کا پہلا لفظ الف ہی ہے، اور الف سے اللہ ہی ہے کہ اللہ ہی اللہ کر. تمہاری جو پہلی سنت ہے، وہ جو مسلمان ہوتے تھے نمازیں تو بعد میں اتری بھائی، کئی سال بعد شب معراج ہوا نمازیں اتری. اس سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے تھے. ہر وقت ذکر اللہ سے ان کے سینے منور ہو گئے. جب نمازیں اتری تو سیدھے سینوں میں حلقوں میں نہیں اٹکی، سیدھے سینوں میں. اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا. پھر کوشش کرو گے
کہ میں کام کاج کرتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار رسالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ اللہ. زبان کہے گی اللہ الصمد، دل کہے گا اللہ اللہ. زبان اقرار کر رہی ہے، دل تصدیق کر رہا ہے اور جسم عمل کر رہا ہے. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا کہ اللہ ہی اللہ. زبان کا تصرف ہے اور BBC سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو، اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں. تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا، وہ نماز مومن کا معراج ہے. اس کے بعد پھر ولی کی نماز شروع ہوتی ہے جس کو نماز عشق بولتے ہیں. ایک دفعہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ مسجد میں گئے، دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے. سوچنے لگے شاید نماز پڑھ کے سویا ہوگا. پھر گئے، پھر بھی سو رہا ہے. آپ عصر سے مغرب تک مسجد میں رہتے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے. آپ کو بڑا غصہ آیا، جھنجھوڑا اٹھ، یا تو مسجد سے نکل جا یا نماز پڑھ. وہ فوراً اٹھا، وضو کیا. جماعت کھڑی ہونے والی تھی، بلند آواز سے کہا امام صاحب رک جائیں. امام صاحب رک گئے. اس نے فوراً نیتی 2 رکعت سنت وقت فجر. دیکھتے ہیں فجر کا سما ہو گیا. پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کا سما ہو گیا. پھر عصر کی نماز پڑھی، سورج واپس آ گیا. اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے، بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے، میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے. اس وقت جو بھی لوگ 11ویں شریف کراتے ہیں یا غوث المدد کے نعرے لگاتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں ہم غوث پاک کے مرید ہیں. یہی سمجھتے ہیں. نہیں، ان کو بہت بھول ہے، بہت ہی بھول ہے. اس میں ذات کسی نبی کو نہیں ملا، سارے نبی ترستے رہے. اگر ملا تو حضور پاک کو ملا. حضور پاک کے بعد 9 صحابہ کرام کو ملا جن سے یہ سلسلہ چلا. 9 صحابہ کرام کے بعد 12 غوثوں کو ملا جو 12 امام تھے. 12 اماموں سے لے کے غوث پاک کو دیا، تب آپ غوث اعظم ہوئے. اب یہ اسم ذات غوث پاک کے پاس ہے. اسم ذات غوث پاک کے پاس ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید، تجھے کوئی خوف و ڈر نہیں، میرا ہاتھ بہت بڑا ہے. فرماتے ہیں جیسا بھی ہے مرتے وقت ایمان سے جائے گا. آپ نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید کون ہوگا؟ فرماتے ہیں میرا مرید وہی ہوگا جو ذاکر ہوگا. فرماتے ہیں میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے، ورنہ زبانی طوطا بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے. ادھر حدیث ہی کہ جس کا مرتے وقت زبان پہ کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے. دونوں کول ٹکرا گئے نا. عام آدمی سوچتا ہے کلمہ تو آتا ہے مرتے وقت پڑھ لوں گا، لیکن یہ نہیں پتا کہ مرنے سے پہلے ہی زبان بند ہو جائے گی. وہاں شرط ہے مر بھی رہا ہو اور کلمہ بھی پڑھ رہا ہو. ہزاروں میں سے کسی ایک کا سنتے ہیں کہ مر بھی رہا تھا اور کلمہ بھی پڑھ رہا تھا. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ ایک بزرگ کو گزرے، ان کی زبان ہر وقت کلمے سے تر رہتے، سوتے بھی رہتے زبان کلمہ پڑھتی رہتی، لیکن جب وہ باتیں کرتے تو زبان ادھر لگ جاتی. آخری وقت آ گیا، شیطان نے سوچا ہیں تو یہ جنتی ہیں، کلمہ پڑھتے جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، کیوں نہ ان کو الجھا دوں تاکہ ان کا حساب کتاب ہو. اس نے آ کے پوچھا بتاؤ تم نے رب کو کیسے مانا؟ ایک دلیل دی؟ نہیں، کچھ اور دلیل.
99 دلیلیں دی. اس کا مقصد یہ تھا کہ ان دلیلوں میں ان کی جان نکل جائے. ادھر حضرت نجم کبریٰ دیکھ رہے تھے, وضو کر رہے تھے, وضو کا پانی مارا اور کہا اے نادان تو کہہ دے کہ میں نے بغیر دلیل کے رب کو مانا اور کلمہ پڑھ. 2-3 دفعہ تکرار کری, روح پرواز کر دی. شیطان نے ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جن کی زبانیں کلمہ سے تر رہتی تھیں, اور عام آدمی کیا کہہ سکتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا. ادھر غوث پاک نے فرمایا کہ میرا مریض جو بھی ہوگا بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا. انہوں نے کیوں فرمایا؟ ان کے مریض دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں, مر رہے ہوتے ہیں, ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ وہ مر جاتے ہیں, مرنے کے 1.5 سیکنڈ بعد بھی ان کے دل اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. اب بغیر حساب کتاب کے جنت میں کیسے جائے گا؟ قبر میں چلا گیا. منکر نکیر آگے 360 سوال کے جواب پوچھتے ہیں. پہلا سوال, بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ خاموش رہتا ہے, کفن پیچھے ہٹاتا ہے, لفظ اللہ چمک رہا ہے کہ یہ دیکھ لے. منکر نکیر چپ کر کے واپس چلے جاتے ہیں کہ اے بندہ خدا تو جان, تیرا رب جانے, ہمیں شرم آتی ہے, ہم تجھے کیا پوچھیں. اس کے بعد ایک اور فرشتہ آتا ہے, اس کا نام امان ہے. وہ روح کو برزخ میں پہنچاتا ہے لکھے کے مطابق, لیکن وہاں کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے. روح کو نکالتا ہے, اس میں اللہ سے چمک رہی ہے, رضوان کے پاس لے جاتا ہے, اس کو بہشت میں داخل کر. وہ کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا. وہ کہتا ہے اس کی چمک دمک اس کا حساب کتاب ہے. اس طریقے سے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. یہ اسم ذات جس پہ بنی اسرائیل کے نبی بھی ترستے رہے, کسی کو نہیں ملا. اگر کسی کو دیدار ہوا تو اسم ذات سے. موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا صفاتی اسمات, سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا, داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا. باقی نبی اپنے اولو العظم رسول کا کلمہ پڑھتے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے. جواب آیا تاب نہیں ہے. سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی. جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا کہ میں ایک نبی ہو کے ایک امتی کے برابر نہیں, جلوہ دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوطور میں بے ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ کچھ تو وجہ ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا, وہ ذات کی تاب نہ لا سکا. حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا, ذات ذات کے سامنے مسکرایا. اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا, تب اس کو فضیلت ہوئی. اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے. ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. تمہاری نام کے کتنے آدمی ہوں گے, شکلوں کے بھی کتنے ہوں گے, آئیں گے, آ چکے ہوں گے, نہیں, یہ یا رحمانوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت, یہ یا ودودوں سے چمک رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی امت, اور یہ جو اللہ سے چمک رہے ہیں یہ حضور پاک کی امت. یہ تمہارا نشان ہے. لڑنے میں فضائیہ سب سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کہ وہ جہاز سے لڑتی ہے. اگر اس سے جہاز چھن جائے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر ہے. اگر تم اس میں ذات سے محروم ہو گئے تو وہ صفاتی اسما سے چمکنے والے تم سے بہتر ہے. ہر آدمی کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے. جس سے پوچھو کیا حال ہے کہ بڑا اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ کار بنگلہ ہے, کرم نہیں تو اور کیا. اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑے اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ غریب گھر سے تھا, اتنا بڑا افسر ہو گیا, کرم نہیں تو اور کیا. اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑا ہی کرم ہے. کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں, اتنی صحت ہے, کرم نہیں تو اور کیا. اور ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں. جو کافروں کو دی وہ تم کو دی, تمہارے پہ کیا کرم ہوا؟ وہ چیزیں ان کو دی وہی تم کو دی, تم کہتے ہو ہمارے پہ کرم ہو گیا.
اگر تم نے اس کا کرم دیکھنا ہے تو ذکر اللہ میں لگ جاؤ. 2 4 5 7 دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی, اس کا کرم ہو گیا. اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جانتا, اس سے وحشت ہوتی ہے, الٹا اس کے مخالف ہو گئے, تو تمہارے رب کا کوئی کرم نہیں. اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لے گا, اپنے آپ کو پہچانے کسوٹی کہ میں کیا ہوں, میرا مرشد کیا ہے, اور رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے, یہی کسوٹی. گجرانوالہ میں ایک انگریز نے سوال کیا کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں, نماز بھی پڑھوں, سارے عیب بھی چھوڑ دوں, شرابیں بھی چھوڑ دوں, لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ پھر بھی پتہ نہیں تو دوست کی ہے یا بیشتی, گارنٹی نہیں دیتے ہیں. کہنے لگا کہ جس مذہب کی گارنٹی نہیں, اس کا مطلب وہ مذہب کمزور ہے. صحیح کہا اس نے. ہم کہتے ہیں کہ مذہب اسلام گارنٹی ہے, اگر یہ طریقہ استعمال کرے تو 5 7 دن میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے. اگر اللہ اللہ شروع نہیں ہوتی ہے اس کی گارنٹی کو. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, 98 صفاتی ہیں. آپ کتاب سے لے کے فیض حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ذات کتاب سے پڑھ کر فیض حاصل نہیں کر سکتے. جن لوگوں نے کتابوں سے پڑھ کے اس میں ذات کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کری, وہ جل گئے, پاگل ہو گئے, تباہ ہو گئے. وہ اس کتاب کی برداشت ہی نہیں لا سکے. یہ سخت جلالی ہے, چلا دیتا, لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. کہ تمہاری پہچان ہی اس میں ذات ہے. جس طرح ہر آدمی کی خواہش ہے کہ مجھے کوئی ایسا سورت مزمل یا سورت جن کا وظیفہ مل جائے کہ میں اس کا چلا کر لوں تاکہ میں خوشحال ہو جاؤں, لیکن اس کے لیے اس کو اجازت لینی پڑتی ہے کسی عمل سے. یا تو اجازت ملتی نہیں ہے, جن لوگوں کو اجازت مل گئی واقعی وہ خوشحال ہو گئے. اگر ان صورتوں کے لیے اجازت لینا ضروری ہے تو اس میں ذات جس میں ساری صورتیں بند ہیں, کیا اس کے لیے اجازت ضروری نہیں ہوگی؟ ان کے لیے کسی عمل کی اجازت ہے اور اس کے لیے کسی کامل کی اجازت ہے. عمل بھی وہ جب پھنسے بلائے فوراً پہنچ جائے, کامل بھی وہ جب پھنسے بلائے فوراً. اجازت کیا ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں, ساری رات پڑھتے رہیں, شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے کہ تھکتا رہے, تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے, جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا. اور تمہیں ایک دن شکایت ہوئی میں بڑا تہجد گزار تھا, مجھے کیا ہوا, میں تو فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, تو شیطان نے دل موڑ دیا. جب کوئی شخص اس میں اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان سوچتا ہے اگر یہ لفظ اللہ اس کے اندر چلا گیا, اس کا دل منور ہو گیا, تو یہ آدمی ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا. خواجہ یزید بستامی رحمۃ اللہ جنگل میں چلے گئے, جب دوسری عبادت کرتے شیطان ان کو دیکھتا رہتا, لیکن جب اس میں اللہ کی ضربیں لگاتے وہ قریب آ کے ان کو ستاتا. ایک دن ان کو بڑا غصہ آیا, ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے. آواز آئی, اے با یزید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا, یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے. اتنا ذکر کر کہ تو نور علی نور ہو جائے. جب با یزید بستامی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادوگری چلے گئے, اب ہمارا عمل یہاں اثر نہیں کرتا. جب کوئی شخص اس کو اندر بسانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان کے پاس ہندو جنات کی فوج ہے, بما اسلح قرآن مجید گواہ ہے, حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو, تباہ کرو, کچھ بھی کرو, یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے. وہ آئیں گے تو انہیں ستائیں گے, باز نہیں آئے, بیمار کر دیں گے, باز نہیں آئے, پاگل کر کے چلے جائیں گے. جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے خبردار اللہ مت کرنا, اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. اسی سے ڈرتے ہو نا. لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے. وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑتی ہے. اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھا. پھر تم بندہ نہیں رہے, بندہ نواز بن گئے. غریب نہیں رہے, غریب نواز. یہ اس کی اجازت.
آپ اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیں، ہو سکتا ہے کوئی اہل دل ہوں۔ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے لفظ اللہ لکھیں۔ جس طرح 786 کو بسم اللہ سے نسبت ہے، اسی طرح 66 کو اسم اللہ سے نسبت ہے۔ آپ تھوڑے دن لکھیں گے، ایک دن آئے گا جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔ جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ نے چاہا تو جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا۔ اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک ٹک ٹک، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ لائیں۔ بار بار ایسا کریں گے، رب نے چاہا دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ رات کو سونے لگیں، انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائیں۔ آدھی رات کے وقت اس دنیا میں روزانہ 70,000 فرشتہ آتا ہے، سب سے پہلے حضور پاک کے روزے پہ حاضری دیتا ہے۔ اس کو دوبارہ نہیں موقع ملتا، ایک ہی دفعہ آئے گا۔ حاضری کے بعد ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن کا تعلق حضور پاک سے، ان کی لسٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں، پھر وہ لسٹیں لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کرامن کاتبین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا؟ بھائی یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا۔ دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش رکھے، اور اس کا یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور اس کا یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور اس کا یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا۔ تو کہتے ہیں خاموش، آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو، اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دے، کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ پڑھتے۔ صبح اٹھیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں یا آفس میں جا رہے ہیں، ذکر خفی کرتے رہیں۔ ذکر خفی اور ہے، ذکر قلبی اور ہے۔ جب تک دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ ذکر خفی اور ہے اور ذکر قلبی اور ہے۔ وضو ہو یا نہ ہو، آپ دل کو وضو کیسے دیں گے؟ سارا دن پانی میں پڑے رہیں، دل میں تو پانی جائے گا۔ جب اللہ کا نور اس سینے میں آ جائے گا وہ اس دل کو دھو ڈالے گا، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراباندھا۔ اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے ہیں، وہ زندگی میں ایک بار ہی کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ کچھ بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ کہتے کہ چلو یہ دیوار بنا، وہ سارا دن دیوار بناتے، شام کو کہتے گرا دو، پھر دیوار بناتے دوسرے دن، پھر شام کو کہتے گرا دو۔ اس میں بزرگ کا کیا فائدہ؟ یا جو دیوار بناتا اس کا کیا فائدہ؟ جب وہ دیوار بناتا گراتا اس کے دل کو ہاتھ رکھ کے دیکھتے رہتے، جب دیکھتے اب اس کی دل کی دھڑکنیں ابھر گئی، پھر کہتے اب دیواروں کو چھوڑو، ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملا۔ امیر کلال ایک بزرگ کو گزرے، بہت بڑے بزرگ تھے، جب دیکھتے ہیں کہ 20-25 آدمی اکٹھے ہو گئے، کہتے چلو کبڈی کھیلیں۔ لوگ کہتے ہم تو فیض کے لیے ہے، بولتے ہمارا فیض کبڈی پہ ہے۔ کچھ لوگ تو بیزار ہو کے چلے جاتے اور کچھ ساتھ کبڈی کھیلتے۔ کبڈی کھیل رہے تھے، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم تھے، فیض لینے کے لیے بڑے دور دراز سے آئے، پوچھا کہاں ہیں کہ وہ کبڈی کھیل رہے ہیں۔ ولی تو کبھی کبڈی نہیں کھیلتا، بیزار ہو کے جانے لگے، زمین نے روک لیا۔ بعد میں وہی خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھیل کے اتنے بڑے ولی ہوئے۔ لیکن وہ کبڈی کیوں کھیلتے تھے؟ اس میں کیا راز تھا؟ ان کو دوڑاتے، خوب دوڑاتے، جب دل کی دھڑکنیں ابھرتی تو کہتے اب ان کے ساتھ اللہ ملاؤ، دھڑکنوں کے ساتھ اب اللہ ملاؤ، کبڈی کو چھوڑو۔ وہ تو چلو بعد کی باتیں ہیں، پتہ نہیں کس سے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس سے ہیں، یہ کہانی ہے۔ ابھی یہاں آپ 7 شریف جائیں، وہاں دمال ہے،
اب لوگ کہتے ہیں دمادہ مست کلندر اور اس کے ساتھ دمال کرتے ہیں. اس وقت کلندر پاک بھی دمال کرتے تھے اور اللہ کا ساتھ ذکر کراتے تھے. اس وقت کی پوزیشن کیا ہوگی؟ لیکن اس وقت کی پوزیشن جو ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ لوگ دمال کرتے کرتے دمادہ مست کلندر کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی بے ہوشی کی حالت میں سنا، زبانوں سے سنا دمادہ مست کلندر، اور کچھ لوگوں کے دلوں سے سنا دمادہ مست کلندر. اگر اس وقت یہ حالت ہوتی تو اس وقت ضرور ان کے دلوں میں اللہ جاتا ہوگا. اس وقت یہ طریقے ذرا معیوب سمجھے جاتے ہیں. دمال، کبڈی، دیواریں بنانا معیوب سمجھا جاتا ہے. ایک اور بہترین طریقہ ہے کہ جہاں یہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ اللہ کی ضرب لگائیں گے تو وہی پوزیشن پیدا ہو جائے گی جو کبڈی سے ہوتی ہے. وہی دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا. دل دھڑکیں، ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملائیں. بار بار ایسا کریں گے، رب نے چاہا تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی. کچھ جسم میں جلالی ہیں، کچھ جسم میں جمالی ہیں. اگر ذکر سے جسم میں گرمی آئے پہلے تو اس کو برداشت کریں، کیونکہ گرمی کے بغیر کوئی چیز پکتی نہیں ہے. نہ ہی فصل پکتی ہے، نہ ہی ترکاری پکتی ہے، اور نہ ہی تمہارا سینہ پکتا ہے. لیکن جب ترکاری جلنے کو ہوتی ہے تو اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں. فصل جلنے کو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. اسی طرح جب یہ سینہ جلنے کو ہو تو پھر درود شریف پڑھیں. درود شریف اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم پہ جب مصیبت آتی ہم درود شریف پڑھتے ہیں. اس سے پہلے کیا کرتے؟ ہر وقت ذکر الہی میں رہتے. لیکن جب دل گھٹنے کو ہوتا، گرمی آتی، خیال آتا کہ گھر کو چھوڑو جنگل میں جاؤ، درود شریف پڑھتے، وہ ان کو ٹھنڈا کر دیتا. زبانی عبادت میں سب سے افضل درود شریف ہے. لیکن جب ذکر قلبی عطا ہو جائے تو درود شریف اس کا وسیلہ بن جائے. ہم پنجاب میں گئے، جس شہر میں گئے پتہ چلا کہ تمہارے خلاف فتوے نکلے ہوئے ہیں. ہمارے دوست بھی بہت ہیں، دشمن بھی بہت ہیں. بہت سے علماء جو ہمارے حق میں ہیں اور بہت سے علماء جو ہمارے مخالف ہیں. ان مخالف علماؤں نے ہماری کتاب میں سے کچھ سطریں آگے پیچھے کر کے کچھ خوابوں کو زہر میں لیا اور وہ فتوے لکھ ڈالے. لوگوں نے فتوے دکھائے. ہم نے کہا کہ یہ کتابیں لے جاؤ اور جا کے پڑھ لو، خود ہی انصاف کر لو. کتابیں لے گئے، پڑھی، ان علماء کے پاس گئے کہ ان میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم نے اتنے بڑے فتوے ڈال لیے. وہ کہنے لگے کہ وہ پہلے ایڈیشن تھے انہوں نے وہ چھپا لیے، یہ دوسرے ایڈیشن ہیں وہ انہوں نے چھپا لیے. ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ ایڈیشن ہم نے چھپا لیے ہیں لیکن جن سے تم نے اقتباس لیے ہیں وہ تو تمہارے پاس ہوں گے نا، وہی ان کو دکھاؤ. وہ تمہارے پاس ہے نا، وہی دکھاؤ. اس وجہ سے ذکر لینے سے پہلے اگر کسی کے دل میں کوئی ایسا سوال ہو ان فتووں کے متعلق، وہ دل صاف کر لے. اس کے بعد پھر ذکر لے. انشاءاللہ اس کی حفاظت اس وقت تک کریں گے جب تک اس کا اندر جاگ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ہیں جو کسی سلسلے سے ہوں گے، کہیں سے بیعت ہوں گے، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. بیعت اپنی جگہ، فیض اپنی جگہ. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ ابراہیم قادری مروندی سے بیعت تھے، لیکن فیض صدرالدین رحمۃ اللہ سے حاصل کیا ہے. وہاں سے چلے ملتان آ گئے، بہاولدین ذخیرہ ملتانی رحمۃ اللہ سے پھر فیض حاصل کیا. سیرابی نہ ہوئی پوری تو پھر دلی چلے گئے، پھر ابو علی قلندر رحمۃ اللہ سے فیض حاصل کیا. پھر جب مڑ کے آئے تو سب کے سردار ہو. اس لیے فیض حاصل کرنا کوئی ممانت نہیں ہے. آپ 9 جگہ سے طالب ہو سکتے ہیں، پیر و مرشد آپ کے ہوئی. طالب 9 جگہ سے ہو سکتے ہیں، پیر و مرشد آپ کے ہوئی. بعض لوگ ہوں گے جن کو فیض ہوگا، کہیں سے تھوڑا بہت فیض بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک لائٹ جل رہی ہے اس کو منور کر رہی ہے، اگر ایک اور لائٹ جل جائے وہ شاید اہل محلہ کو بھی منور کر رہے ہیں.
تو جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں اگر دل میں ہے کوئی سوال تو پوچھ لیں، اس کے بعد ذکر لیں، انشاءاللہ دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کریں گی۔ یہ بات کس نے لکھی ہے کہ غوث پاک نے دفعہ رفع دین کیا تھا یا نہیں؟ یہ بات اس طرح ہے کہ ایک کوئی مولوی عبد القادر تھا جیلان شہر میں، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا غنیۃ الطالبین۔ وہ کتاب چھپ گئی، وہ اس وقت ہندوستان تھا، ہندوستان میں بھی آئی۔ یہاں کے پبلشروں نے کہا کہ اگر اس کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی لکھ دیا جائے تو یہ بہت ہی چلے گی۔ بھائی وہاں مولوی عبد القادر لکھا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ ہے یہ کوئی اور ہے، اگر شیخ تم لکھ دو تو یہ بہت ہی چلے گی۔ ان لوگوں نے اس کتاب کے اوپر بھی شیخ عبد القادر جیلانی لکھ دیا، حالانکہ غوث پاک نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ آپ صرف واضح فرماتے تھے، وہ کاتب لکھ لیتے، ان کے دوسروں کے نام وہ کتابیں۔ غوث پاک نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ باقی رہا سوال رفع دارین کا، اگر غوث پاک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تو سارے ولی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے، کیونکہ سب ولیوں ان کی نقل کرتے۔ وہ جو شخص تھا مولوی عبد القادر، وہ رفع دارین کا تھا، اس وجہ سے یہ رواج ہو گیا۔ لیکن ابھی بھی کوئی بھی شخص وہ رفع دارین نہیں کرتا۔ سارے غوث پاک جو ماننے والے ہیں تو کوئی نہیں کرتا۔ علاقے میں یہ رسم ہے اس ملک میں کہ دادا ولی تھا، ہمارے دادا اس سے بیت، وہ چلا گیا، اس کے بیٹے سے ہمارے باپ، اس کے بیٹے سے ہم، اس کے بیٹے سے ہماری اولاد۔ یہ رسم ہے نا، یہ رسم غلط ہے۔ ولایت وراثت نہیں ہے۔ اگر وراثت ہوتی تو نبوت ہوتی، ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے نا۔ جب نبوت وراثت نہیں ہے تو ولایت کیسے وراثت؟ بیت بکنے کو بولتے ہیں، لیکن بکے تو ولی کے آگے بکے نا، وہی خرید سکتا ہے نا۔ جب عام آدمی خرید ہی نہیں سکتا، اس کو چلا ہی نہیں سکتا، تو اس کی بیعت کیا ہوگی؟ اب لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اس سے نسبت ہے، وہ ہم کو کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس دربار کے حوالے کر دیا، یہی کہتے ہیں نا۔ اگر ہم نے درباروں سے فیض حاصل کرنا ہے تو ہمارے لیے آقا کا دربار کافی نہیں، پھر آقا کو ولی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی نماز پڑھتا ہے، تو ولی اس کا باپ وہ بھی نماز پڑھتا تھا، اس کی بھی داڑھی ہے، اس کی بھی داڑھی ہے، تو فرق یہ بھی اچھا آدمی ہے، لیکن ولایت میں اور ان میں فرق ہے۔ جب کسی کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو اس کے اوپر تجلی ڈالتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پڑی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ ہلاک ہو جائے، ہونے دو، ہو سکتا ہے اس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، اس کو مجذوب بولتے ہیں، ہو سکتا ہے برقرار رہے، اس کو محبوب بولتے ہیں۔ اگر برقرار رہا اللہ تعالیٰ روزانہ اس کو 500 مرتبہ دیکھتا ہے، ایک دفعہ اس کو دیکھتا ہے، اس کے ساتھ گناہ کبیرہ جلتے ہیں۔ اب اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے پاس بیٹھنے والوں کے گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک کے اوپر ہر وقت نظر رحمت، ہر وقت اللہ دیکھتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی محفل میں بیٹھنے والے بغیر وظیفوں چلوں کے ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ جب اصحاب کہف کے اوپر وہ نظر رحمت پڑی تو وہاں کوئی شخص نہیں تھا، صرف ایک کتا تھا۔ بھائی اس کتے نے کیا نمازیں پڑھی تھی؟ صرف ایک کتا تھا، وہ حضرت تکبیر بن گیا۔ تو ولی کہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے اس کی نسبت سے ہی گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اس کی آگے اولاد ہے ولی نہیں ہے، وہ تو اپنے لیے، تمہارے لیے تو نہیں ہے نا۔ اب رہا شخص بیت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، لیکن ولی کی پہچان بھی نہیں ہے۔ بھی پہچان نہیں تو صرف نماز دیکھو گے، یہ داڑھی دیکھو گے نا، وہ اور بھی پڑھ لیتا ہے۔ کو نور ہیرا مغلوں کے پاس تھا، حکومت رہی، جب مغلوں سے گیا حکومت گئی۔ اب تم کو کہا جائے کہ وہ نور ہیرا لے آؤ، تم کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تم اصل کے باؤ نقلی ہیرا لے آؤ گے، گھر میں رکھو گے، کوئی فیض نہیں ہوگا، تمہارا ایمان ہیرے سے اٹھ جائے گا۔ بہتر نہیں تھا کہ تم سب سے پہلے جوہری بنتے، بھلے 2-4 سال ضائع ہوتے،
پھر ہیرے کی تلاش میں نکلتے، پھر جب بھی ملتا تو صحیح ملتا، تمہارا ایمان نہ اٹھا۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ ولی کی پہچان کے لیے پہلے تم جوہری بن جاؤ، تم اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگا لو۔ جب یہ اللہ اللہ میں لگ جائیں گی تو حدیث شریف میں ولی کی پہچان ہے کہ جس کی محفل میں بیٹھنے سے اللہ اللہ شروع ہو جائے، تمہاری اللہ اللہ ہو رہی ہے، اس کے پاس بیٹھو گے، یہ اللہ اللہ مچلے گی، دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، رکت پیدا ہو جائے گی، تم سمجھ جاؤ گے یہ ولی ہے۔ دربار پہ جاؤ گے، ولی کی دربار پہ وہی رکت پیدا ہو جائے گی، دھڑکنیں خوب اللہ اللہ کریں گی۔ کسی ناقص کے پاس جاؤ گے، ان کو پرواہی نہیں ہوگی۔ سفلی کے پاس جاؤ گے، یہ گھبرائیں گی، گھٹن ہوگی، تم سمجھ جاؤ گے یہ سفلی ہے۔ یہ تمہاری پہچان۔ اس کے لیے تم پہلے جوہری بن جاؤ، پھر ولیوں کی تلاش میں نکلنا، پھر جب تمہیں کوئی ملا تو صحیح ملے گا، کیونکہ چور کو چور پہچانتا ہے اور ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ اور دوسرا اس کا اور کیا ہوتا ہے، یہ جو ذکر ہے، اس ذکر کے ذریعے جب آپ کا دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے گا، دل سے اللہ اللہ ہوتی رہے گی، تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کا کوئی دوست امریکہ میں یا لندن میں بیٹھا ہے، آپ اس کو دل سے 40 دن یاد کریں، یقین کریں دل کو دل سے رائے اس کا خط آ جائے گا۔ اب آپ اللہ کو دل کی گہرائیوں سے یاد کر رہے ہیں اور کئی سال تک یاد کر رہے ہیں۔ جب یاد کریں گے تو وہ کئی دوستوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ اب لوگ سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق اللہ ہیں، کہتے ہیں نا، غلط دعوے ہیں۔ عاشق تو تب بنتا ہے جب ان کو دیکھا ہوا ہو، وہ دیکھا ہی نہیں کہتا میں عاشق ہوں، یا تو دیکھا ہوا ہو یا ان کے ناموں کو اپنے سینے میں بسا لو۔ جب وہ نام سینوں میں بس جائیں گے تو تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ اللہ بھی دیکھے گا کہ یہ بندہ کب سے میرا نام لے رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ جب وہ دیکھے گا تو پھر وہ عشق کا مقام ہے، پھر وہ عشق کا مقام ہے، پھر تمہیں اللہ سے عشق ہو گیا۔ جب اللہ سے عشق ہو گیا تو اللہ کے حبیب سے بھی ہو گیا، وہ خدا نہیں اور جدا بھی نہیں۔ اور جب اللہ کے حبیب سے ہو گیا تو سب ولیوں سے ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں، ہمارا مقصد تمہیں بیعت کرنا نہیں ہے، نذرانہ لینا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت پیدا ہو۔ لیکن کیا ہوگا، ہم یہاں سے جائیں گے تو 4 5 6 دن میں تم کو پھر کچھ آدمی ملیں گے، وہ وسوسوں کے ذریعے اس محبت کو نکالنے کی کوشش کریں گے، وسوسے ڈال کر کہیں گے کہ اللہ اللہ نہ کریں، وسوسے ڈالیں گے۔ پھر سوچ لینا کہ وسوسے کون ڈالتا ہے، پھر سورۃ قل اعوذ برب الناس سے پڑھ لینا، یا وسوسے خناس ڈالتا ہے، یا جن ڈالتا ہے، یا جنوں کی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ذکر دلانے کے لیے کہ یہ بھی سنتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا، نہیں ہوتا نا۔ اگر فیض ہے تو کہیں سے بیعت ہوگی تب بھی ہے نا بھائی، اگر بیعت کہیں سے ہوگی تب بھی یہ فیض ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ہم کو ظاہری بیعت سے فیض نہیں ہوا، ہم نے 1 2 جگہ بیعت کری تھی لیکن ہم کو فیض نہیں ہوا۔ ہم کو اگر بیعت کیا تو یہ ہم بات اکثر بتاتے نہیں ہیں لیکن اس کا جواب دینا ہی پڑے گا، ہم کو اگر بیعت کیا ہے تو حضور پاک نے بیعت کی۔ اب کہتے ہیں بہت سے لوگ 30% لوگ اس کو مانتے ہیں کہ باطنی فیض ہو سکتی ہے، 70% لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ظاہری بیعت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے کچھ ثبوت ہیں، جس طرح حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور پاک سے ملے بھی نہیں تھے تو ان سے باطنی فیض کی نا۔ باجد بستانی رحمۃ اللہ کو حضرت امام جعفر صادق سے بیعت ہے، 200 سال کا فرق ہے، باطنی فیض ہے نا۔ اپنے سگی سلطان بو رحمۃ اللہ وہ پہلے عبد الرحمن صاحب سے بیعت ہوئے لیکن آخر میں ان کو حضور پاک نے بیعت فرمایا، تب آپ نے کہا نا کہ دستے بیعت کرد مارا مصطفیٰ۔ فقیر نور محمد کلاچی والے ہیں، ان کو ظاہری کہیں سے بیعت نہیں ہے لیکن سلطان صاحب سے ان کو فیض ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ مجھے سلطان صاحب سے
فیض ہو گیا ہے، ان کی بیعت ہوگی، اب مجھے کوئی حاجت نہیں رہی کہ میں دوسری زہر جا کے بیعت کروں۔ اگر ان کو حاجت نہیں ہے تو ہم کو تو حضور پاک نے بیعت کیا، اب ہم کو کیا حاجت ہے؟